وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ 5ویں کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس سلسلے کی۔ اس سے پہلے 4 کتابیں پڑھ چکے ہیں، اور جتنی بھی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کتابوں کا جو بنیادی موضوع ہے وہ توحید ہے۔ توحید اور شرک کے بارے ہی میں ساری کتابیں بات کرتی ہیں۔ جیسے پہلی کتاب تھی یعنی اصول ثلاثہ، دین اسلام کی 3 بنیادی اصول یا اور اس کے دلائل، اور اسی طرح سے دوسری کتاب بھی جو ہے صرف اصول ثلاثہ، پھر تیسری کتاب جو 4 قواعد کے بارے میں، پھر اس کے بعد جو کتاب ہم لوگوں نے پڑھی چوتھی کتاب وہ کیا تھی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تفسیر، یعنی کلمہ توحید، جو کلمہ طیبہ ہے کلمہ توحید، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں یہ 5ویں کتاب ہے کہ وہ اسلام کے منافی امور، ایسے کام، ایسی باتیں یا ایسے امور جو اسلام کے خلاف ہیں، توحید کے خلاف ہیں، ایمان کے خلاف ہیں، وہ ایسی باتیں، ایسے کام جو آدمی بات کرے یا کہے اور اس کی وجہ سے وہ دین اسلام کے دائرے سے نکل جائے، یعنی وہ چیزیں ہیں، کنٹراڈکشن ہے، یہ دونوں باتیں یا دونوں کام ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم لوگ، اس کا نام ہے نواقض الاسلام، تو اسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے تک جو بات ہوئی تھی وہ یہی ہے کہ جو اس کی شکل ہے بہت ساری ہے، اور اس میں سے ایک ارتداد بھی ہے، اور ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام سے آدمی پھر جائے، لوٹ جائے کفر کی طرف، شرک میں، اس شرک میں جو ملت اسلام سے آدمی کو نکال لے، وہاں پلٹ جائے، تو ان کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی۔ اور ارتداد کی بہت ساری شکلیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ شیخ نے یا دوسرے علماء اور فقہاء نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں، اور شیخ نے جو اس کتاب میں بنیادی طور پہ 10 ایسے امور کا ذکر کیا ہے جو اسلام کے منافی ہیں، اور اس کا جو ہے اس کو شروع کیا ہے وہ شرک سے۔ یہاں پہ اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ ایک عام بات ہے کہ ٹھیک ہے، اسلام ہے، ایک نام ہے، اور مسلم ہے، تو جو بھی اسلام کو ماننے والا ہے، فالو کرنے والا ہے، وہ مسلم ہے، لیکن دنیا کے اندر اور ہر جگہ اور اپنے ملک کے اندر بھی اسلام کے جو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے مختلف جو یعنی اس کی شکلیں اور صورتیں پائی جاتی ہیں، تو اس کے پیش نظر ہم جو بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہم ایکیڈمک بات کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو علم اور دلیل اور تحقیق کی بنیاد پہ وہ بات کرتے ہیں، جو قرآن اور حدیث میں ہے، اور جو صحیح دلیل کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے کوئی جمعیت، کوئی جماعت، کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی گروہ، کوئی فرقہ، یہ سب نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث جس طرح سے اسلام کو پیش کیا ہے، دین کو پیش کیا ہے، مسلمان جس کو کہتے ہیں اور جیسا ہونا چاہیے، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ کئی بولے کہ ساری اسی کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ ایک ایمان کی تعریف میں، ایک اسلام، ایک توحید، ایک شرک کا مطلب لینے میں اتنے زیادہ فرق ہوتے ہیں، تو اس کا فیصلہ جو ہے دلیل کی بنیاد پہ ہی ہوگا۔ تو اس سے مسلمانوں میں معاملہ یہ ہے، لوگ بولتے ہیں کہ کیوں دوسرے کو آپ دین اسلام سے نکال رہے ہیں، کیوں دوسرے کو کافر کہتے ہیں؟ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کی تکفیر کرنا، کسی کو دین نکالنا، کسی کو کافر کرنا، وہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں میں، حدیث میں جو اس کی تفصیل بتایا ہے، اس کی بنیاد پہ ہی حکم لگے گا کہ کون آدمی اسلام سے کتنا قریب ہے، اسلام کے اندر ہے، اسلام کے باہر ہے، اس کی بنیاد پہ کسی شخص کا، میرا یا دنیا کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن جو کام لوگ دین اسلام کے خلاف، توحید کے خلاف کریں گے، تو اس کی بنیاد پہ قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ حکم جو ہے لگتا ہے، وہ تو لگے گا۔ لیکن لوگوں کا بنے کہ جو بھی آدمی مسلم ہے، لا الہ الا اللہ صرف کہتا ہے، تو اب چاہے جو کچھ بھی کرے، جیسی بھی زندگی گزارے، جیسا بھی نظریہ رکھے، جیسا کچھ بھی سوچے اس کو، تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ جب مسلم ہو گئے تو مسلم کا جو مطلب ہے
پھر اس کے بعد آدمی ایسے کام نہیں کر سکتا ہے جو کفر والا ہو، ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے، یہ نہیں، اس کو رکھنے کا حق نہیں ہے جو شرک والا ہو۔ وہ رکھے گا تو اس کے اوپر جو شرک اور کفر کا حکم ہے وہ خود بخود ہی اس پہ عائد ہوگا، خود بخود ہی اس پہ لگے گا۔ لوگ بولتے ہیں کہ کیوں آپ دوسرے کو کافر آپ لوگ کیوں بولتے ہیں، چاہے وہ جو کچھ کرے، جو کچھ بھی بولے، لیکن معاملہ یہ بھی کہ اس سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کو گویا کہ بانٹا جاتا ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو ایسے عقیدہ اور خیال رکھتے ہیں یا ایسا عمل رکھتے ہیں اس کو دوسرے لوگ کافر کہیں یا اسلام سے نکالیں، وہ خود ہی اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنے عمل سے اسلام سے نکل چکے ہیں، تو دوسرے کیا اس کو اسلام سے نکالیں گے یا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، اس لیے کہ خود ہی وہ ایسا کام کر چکے جو دین اسلام کے، توحید کے، ایمان کے منافی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بولنا عام طور پہ لوگ بولتے ہیں لا تفرقوا بین المسلمین، یعنی ہر جگہ بھی یہ بات ہے، مسلمانوں میں کیوں آپ امتیاز رکھتے ہیں، کیوں تفریق کر رہے ہیں، کیوں تفرقہ بازی کر رہے ہیں، کیوں فرقہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ ایک عام، یعنی لوگ اپنے آپ کو ایک دانشور اور ایک باشعور اور ایک یعنی بہت بڑا اسلام کا بحیخواہ یا انٹلیکچوئل اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں تفرقہ بازی نہیں ہے، اسلام میں فرقہ بندی نہیں ہے، ایمان ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی ہے، توحید ایک ہی ہے۔ تو لیکن ایسے کام جب کریں گے اس ایمان اور اس توحید کے خلاف آپ کی بات اور کسی کا کام ہوگا تو اس کے اوپر خود بخود ہی جو غیر اسلام یا شرک یا کفر کا فتویٰ ہوگا واحد ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات اپنے آپ میں کہنا تو بظاہر یعنی بجا لگتا ہے، درست لگتا ہے کہ ہاں مسلمانوں میں تفرقہ نہ پھیلائیں، مسلمانوں میں تفرقہ کیوں ہونا ہے، مسلم ہے، لیکن یہ بات تو بظاہر صحیح ہے، لیکن اس کا جو مطلب لوگ لیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منافقین کے زمانے میں منافق نہیں تھے؟ منافق جو ہے کافروں اور مشرکوں کے علاوہ تھے، وہ منافق تھے، اسلام کا اظہار کرنے کے باوجود بھی منافق تھے۔ اللہ کے رسول پہچانتے تھے، جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مصلحت اور کچھ وجوہات کی بنیاد پہ جو حکم تھا یا اس کے اوپر جو ان کو سزا ہونی چاہیے تھی اس کو کبھی روک کے رکھا یا کچھ مصلحت سے کام لیا، لیکن وہ منافق تھے۔ مسلم کا یعنی دعویٰ کیا، اسلام کا اظہار کیا، لیکن منافق تھے۔ صحابہ کرام، خلفاء راشدین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کے زمانے میں جو دین اسلام سے پھرے لوگ تو کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دین اسلام کا جو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، جب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا عملاً بھی اور اس کو قول کے حساب سے بھی کہ اللہ کے رسول اب نہیں رہے تو ہم کیوں دیں گے، تو کیا صحابہ کرام نے ان کے اوپر کہا نہیں کہ ہاں یہ مرتد ہو گئے اور ہم اس میں جنگ کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تو اس پہ مکالمہ ہو گیا، بحث ہو گئی دونوں میں کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے کہتے ہیں، پھر آپ ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ تو اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ہاں وہ اللہ کا حق ہے، جب وہ اس زکوٰۃ کا انکار کریں گے تو یہ اللہ کا حق ہے، ان سے جو ہے لڑائی ہوگی، ان سے جنگ لڑی جائے گی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر ہوا اور انہوں نے اس بات کو سمجھا۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے، خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کیا تو جنگ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تاریخ میں درج ہے، سب جانتے ہیں۔ تو پھر اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ ہاں یہ کیوں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کی بات ہے، کیوں مسلمانوں کو بانٹنا ہے، کیوں مسلمانوں کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے۔ وہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر تو وہ نافذ ہوگا ہی۔ بلکہ یہ خیال رکھنا کہ مسلمان کوئی ہو گیا، میں مکے میں تھا تو ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر نہیں تھے، ان کا مختبر تھا، لیب تھا، لیبورٹری کے بڑے مالک تھے مکہ میں، اصلاً وہ بہار کے تھے، بایزید پور پٹنہ کے پاس ہے، لیکن وہ مائگریشن بٹوارے کے وقت چلے گئے تھے اور کراچی میں تھے، اور مکے میں اچھا ان کا لیب تھا
تو چھٹی کے دنوں میں بہار کے ہونے کے ناطے ہم لوگ ایک دو آدمی کچھ ایسے وہ بلاتے بھی تھے، جاتے تھے ملنے کے لیے، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ آئے ہیں تو یہ کس عقیدہ کے ہیں، کیا ان لوگوں کا نہج ہے، کس طرح سے وہ تھے ایسے جو عقیدے میں جن لوگوں کے فساد ہوتا ہے اس میں، تو ہنسی مذاق بھی سب کرتے تھے اور اسی میں بولتے تھے کہ ہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مسلم بھی اور ساتھ میں مشرک بھی ہو، وہ کہا کہ اور ٹھاٹھا لگاتے تھے کہ آپ اس کو مسلم بھی بول رہے ہیں اور مشرک بھی بول رہے ہیں، یہ کیسے؟ اس کو وہ مانتے نہیں تھے۔ سوال یہ کہ مسلم ہوتے ہوئے وہ شرک کرے گا تو مشرک ہو ہی گیا، لیکن کیونکہ مسلم ہے اصل حقیقت میں مسلم ہے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسلم ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ ہونے کے باوجود ایسے کام اگر کرتا ہے کہ جو شرک والے ہیں، ملت سے نکلنے والے ہیں، تو اس کو قرآن اور حدیث نے وہ نام دیا ہے، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، اس کے اوپر وہ حکم عائد ہوگا۔ تو ایسے تو میں نے ایک مثال دی، ایسی مثالیں ہیں آج بڑے بڑے لوگ یہ بولتے ہیں کہ کیا فرقہ، بھائی فرقہ بندی یہ نہیں ہے، اصل بات کو پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو پہلے حبل اللہ جو اللہ کی رسی ہے، کتاب اور سنت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ بندی نہیں۔ اس کے بعد پھر ہوگی نہ بڑھو، شوق نہیں ہے یہ دعوت کا اصلاح کا، یہ نہیں ہاں ہم کے ساتھ یہ ہے، لیکن سوال ہے کہ کافر کو، مشرک کو، کسی مریض کو، کسی ناطق کو، کسی یتیم کو کوئی معاہد مسلم سمجھے بتانا ضروری ہے۔ آپ دونوں کو کیسے کو دونوں کو ایک اس کا وہ نام رکھو، دوسرے نہیں کر رہے، نام ہے پکارو، جتنا ہے وہ اتنے میں رکھو، یہ چیز ہے۔ اس طرح آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے کیونکہ نیٹ ورک لگتا ہے ڈسٹرب ہو گیا آپ کی طرف۔ یہ ہے آواز کٹ رہی ہے جی، آواز ابھی کٹنے لگی ہے، ابھی وہ دیکھو تو تھوڑا وائی فائی کا ادھر سے یہ کر دو، ابھی ٹھیک ہو گئی آواز، ابھی ٹھیک ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے، وہ ابھی ہو گئی، ٹھیک ہے ابھی آواز، ابھی ٹھیک ہے جی جی۔ ہاں تو یہ جو آدمی سمجھ رہا ہے اس طرح سے کیا یہ بالکل غلط ہے، صحیح ہے، اس کا یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ کافر ہے، اور کافر کافر ہے، مسلم ہے، کافر کا مطلب کے اور ان کو کہا ہے وہ تو بات وہ جو ہے پھر سے ڈسٹرب ہو گئی آواز، پھر سے نیٹ ورک ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ نہیں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر موبائل میں نیٹ ورک ہے تو اس کو اس سے کریں کم سے کم، اگر وائی فائی میں دقت ہے تو۔ نہیں اس کو میں آف کیا، ابھی آواز صحیح ہے جی ابھی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ میں موبائل اور وائی فائی دونوں تھا، موبائل کو میں ابھی آف کیا، آواز جب خراب ہو تو ادھر سے بتا دینا، وہ ضروری ہے، ہم لوگ ٹھیک کریں گے، یا ادھر سے ابھی آواز صاف ہے؟ ہاں جی ابھی ٹھیک ہے، آواز کلیئر ہے نا؟ جی ابھی بالکل کلیئر ہے۔ ہاں تو کوئی آدمی کافر کو مسلم بولے تو یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسی میں یعنی ارتداد جو کنورژن دین اسلام سے آدمی نکل جائے، اسی سلسلے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ بھی ہے کہ کسی جو کافر ہے اس کو کافر نہیں سمجھا جائے، بھئی کافر
مشرک موحد سب کو ایک درجے میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کافر ہے کافر ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہی پہچان ہے، مشرک ہے تو مشرک ہے، کوئی قبر پرست ہے تو قبر پرست ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو موحد ہے توحید پرست ہے، توحید کے راستے پہ ہے، صراط مستقیم پہ ہے، اور دوسرا آدمی شرک بدعت اور خرافات پہ ہے، دونوں کو ایک ترازو میں کیسے رکھیں گے؟ یہ تو زیادہ خطرناک بات ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم کی بات ہے۔ اسی طرح سے کسی کے کافر ہے، اس کے کفر میں کافر ہونے میں شک نہیں کر سکتا آدمی، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، چاہے جو بھی صرف لا الہ الا اللہ کہہ دے اور جو بھی وہ کرے جیسا بھی رہے، تو یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہم یہ کہیں گے، ان کو یہ مشورہ دیں گے کہ یہ خیال رکھنا، یہ جو ہے الہاد، جو ناستک اور ایتھیزم جو ہوتا ہے، انکار الہ، اللہ کا انکار، اس سے زیادہ خطرناک بات ہے، کیونکہ جو ملحد ہوتا ہے، ناستک ہوتا ہے، ایتھیسٹ ہوتا ہے، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ تو کم سے کم اسلام کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، وہ شروع میں کہتا ہی ہے کہ ہم اللہ کے وجود، خالق اور کوئی رازق ہے، رب ہے، اس کا وجود ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اس کا راستہ ہی بالکل کلیئر ہے اور صاف ہے۔ تو وہ تو کم خطرناک ہے ایسے لوگوں سے جو ہوتا ہے کفر اور شرک کے راستے پہ، لیکن وہ دعویٰ کرے کہ ہم اسلام کے راستے پہ ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ دھوکے والی بات ہے، اور اس لیے حق اور باطل اور یعنی زہر اور تریاق، دودھ اور پانی، آگ اور پانی، یہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، آدمی کے ذہن میں یہ بات کلیئر رہنی چاہیے۔ تو یہاں جو اسلام کے منافی امور، جہاں کنٹراڈکشن ہے ایمان اور اسلام اور توحید میں، اس میں سے پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی غیر معمولی جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ظلم کہا ہے، ظلم عظیم کہا ہے۔ لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی کو ساجی نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ ابراہیم علیہ السلام، جن کو ایمان، توحید کی علامت، توحید سمبول سمجھا جاتا ہے، امام سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اپنے اولاد کو وصیت کی، کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو، نسل کو شرک سے، بت پرستی سے بچانا، دعا کی۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق کے ساتھ شرک کرنا، ساجی ٹھہرانا دوسرے کو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ بات آگے آئے گی، اور یہ عام بات ہے، برابر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے چاہے تو جیسا بھی گناہ ہو، جیسا بھی اپرادھ ہو، جرم ہو، معاف کر دے آدمی، چاہے آدمی بغیر توبہ کے بھی اسی حالت میں مر گیا ہو۔ لیکن اگر کوئی شرک کر رہا ہے اور مرنے سے پہلے زندگی میں اس شرک سے تائب نہیں ہوا، توبہ نہیں کی شرک سے، اور اسی حالت میں مر گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں وہ جلے گا، وہ رہے گا۔ تو اس لیے شرک جو یہ پہلا یعنی پہلا عمل ہے، یا یہ پہلا کام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا، جس سے آدمی دین اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ کہنے کے لیے بہت ہی معمولی بات ہے شرک کرنا، لیکن آج دنیا کے حالات، مسلمانوں کے حالات، سماج، معاشرہ، سوسائٹی، مسلمانوں کی جو دینی صورتحال ہے، ان سب کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں گے تو شرک بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اور جب سے شرک کیا، جو یعنی شرک توحید کا اپوزٹ ہے، توحید شرک کا اپوزٹ ہے، توحید اور شرک دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ میں یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اس کا اعلان ہے، اس کا اعتراف ہے، اسی کو ماننا ہے۔ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرا کوئی بھی برحق معبود نہیں ہے، کوئی بھی ہستی، چاہے کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی نبی کیوں نہیں ہو، کوئی رسول کیوں نہیں ہو، کسی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ عبادت کی تمام شکلوں اور صورتوں میں سے کسی بھی شکل میں اللہ کو چھوڑ
ابھی آواز پھر سے ڈسٹرب ہو گئی پھر. ابھی آواز فریش نہیں آ رہی ہے. آواز جی ابھی آ رہی ہے. ہاں تو کوئی اگر کہے کہ آج چلو یعنی اللہ کا ذکر تو کرتے ہی ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. غور کیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ اور سلام کی بات نہیں بول رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے جہاں بھی رہے بھیجنا ہے، لیکن ذکر بطور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کا ذکر بطور عبادت نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو ہے سب سے بڑا شرک ہے، اور وہ پہلی چیز ہے جس سے دین اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے. یہ شرک یعنی وہی جو ارتداد ہے، کنورژن ہے، جو دین اسلام سے آدمی پھر جاتا ہے، خود ہی باہر ہو جاتا ہے. اس میں سے پہلا کام یہ شرک ہے. اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کو چنا، ان کو منتخب کیا، ان کو کتاب دی، ان کو شریعت دی، یہی عقیدہ توحید درست کرنے کے لیے. اور تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت کا جو اصل یعنی وہ مرکز ہے، اور جو اس کا سلوگن ہے، جو ہم سمبول جس کو لا الہ الا اللہ، یہ توحیدی ہے. اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی لوگوں کو اس سے تکلیف ہو کہ برابر توحید کی بات، برابر شرک کی بات. یہ توحید اور شرک کے بغیر یہی تو روح ہے، یہی تو اسپرٹ ہے، یہی تو جان ہے. اگر شرک آ گیا تو عبادت کسی. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اتنا کہنا کافی تھا کہ عمل صالح کرو. اتنا ہی نا، عمل صالح کرو، عمل صالح کرو. عمل صالح کا مطلب وہی ہے جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید کے طور پہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. آدمی عمل صالح کرتا ہے اور اس میں شرک اللہ تعالیٰ کو ملا دیا تو پھر وہ عمل صالح نہیں رہا. فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو ساجی، کسی کو پارٹنر، کسی کو وہ ایسوسیٹ، کسی کو شریک نہ بنائیں. تو اس لیے یہ شرک جو ہے بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت ڈینجر بات ہے. آدمی کو اس کا خیال کم ہو، آدمی کا عمل لیکن کتاب اور سنت کے مطابق ہو، اور شرک سے آدمی بچا رہے. چھوٹا شرک ہو، بڑا شرک ہو. چھوٹا شرک تو عام بات ہے، بڑے بڑے شرک میں آج ملت کے افراد، ہم ملت کے افراد بولتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں بولتے ان کی طرح سے کہ آپ نکل گئے. ہو سکتا ہے جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے. عام لوگ کا یہی حال ہے، اسی کو شریعت اور دین سمجھتے ہیں. آج وہ شرک میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو بتانا ہے. یہ بتانا کوئی اپنی کی طرف سے نہیں، اپنی کہہ دینا کہ یہ تو فلاں جگہ کی بات ہے اور یہ وہابی اور ایسا کہہ دینا. قرآن مجید تمہارے پاس ہے، حدیث تمہارے پاس ہے، دیکھ کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس کو. قرآن مجید پوری کتاب کا سینٹر ہی ہے توحید اور شرک کے خلاف بات کرنا. وہ پوری زندگی میں اس کا جو ہے وہ چلن ہے، وہ شرک اور توحید کا. آدمی جو ہے اگر توحید پہ نہیں ہے تو شرک میں پڑا رہے گا. تو بہرحال یہاں پہ یہ ہے کہ پہلی چیز جس سے آدمی دین اسلام سے نکل جاتا ہے یا دین اسلام کے توحید کے منافی بات ہے، وہ شرک ہے. اور شرک جو ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. شرک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بھی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی بھی عبادت کرے. جیسے اللہ کے نام پہ بھی ذبح کرتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ غیر اللہ دوسرے کے بھی نام پہ بھی ذبح کرتا ہے. برابر تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے. قربانی میں، حج میں کرتے ہیں. کبھی سوچے آدمی کہ چلو غیر اللہ کے نام پہ بھی ذبح کریں، دونوں خوش. تو یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا. اور مسلمانوں میں آج ہوتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب ذی الحجہ آ جائے، قربانی تو 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے. وہ ذی الحجہ کا جب اعلان ہو جاتا ہے کہ آج شروع ہو گیا، تو ہم نے ایسے جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پوری جگہ ہے، وہ جگہ جو ہے بھر جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے جانوروں سے. چھوٹے پرندے، مرغا سے، مرغی سے لے کر کے اور بکرا، بکری اور پتہ نہیں کیا کیا ذبح کرتے ہیں، اپنے پیر کے، مرود کے، غوث کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. تو یہ شرک ہے، کھلا شرک ہے. ایسا شرک ہے جو آدمی ملت سے اس لیے ذبح کرتے ہو کہ اللہ
کے لیے ذبح کر رہے ہو، لیکن ان کے ذریعے واسطہ ان کو بنا رہے ہو کہ ہاں ان کے نام پہ ذبح کریں گے تو یہ اللہ کے ہم سفارش کریں گے، یہی تو شرک ہے۔ اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک ہے، اور کسی کو شرک ہے؟ اگر اس کو شرک نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کیوں ہوتی، اتنی دشمنی کیوں ہوتی، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا کیوں پڑتا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ یہاں تو دین کو ایسا ایک، میں کہنے کے لیے ایک بات بولتا ہوں، دین کا جو ایک عجمی تصور ہے نا، عربی کا مطلب نہیں کہ عربی ہی دین ہے، وہ نہیں، دین کا جو خالص تصور ہے، ایک دم ٹھوس ٹھوکا بجایا ہوا سونٹ جو ہوتا ہے پیور، وہ کتاب و سنت کا ہے، لیکن اس سے یہ جو عجمی تصور ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ہم اپنے حساب سے دین کو مانیں گے، اپنے حساب سے دین کی تشریح کریں گے، اپنے حساب سے دین کی تفسیر کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو ان کے حساب سے دین کی تفسیر کے لیے نہیں کہا ہے، جبکہ ان کی زبان عربی ہے۔ اللہ نے دین بتایا، اس دین کو اسی طرح سے سمجھو، اسی طرح سے برتو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ نہیں تو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی وہ آدمی شرک پہ جیسے ہے لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے لیے ذبح کرنا اور اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے لیے ذبح کرنا۔ نظر ہے، نظر مانا بیٹا جو ہے ہمارا بیمار ہے شفایاب ہو جائے گا، بیٹا جو ہے کامیاب ہو جائے گا امتحان میں، ایسا ویسا، بچی کی شادی ہو جائے گی، مصیبت میں اسے نجات مل جائے گی۔ نظر مانا کہ فلاں درگاہ پہ، فلاں مزار پہ، فلاں بابا کی یہاں، فلاں خواجہ پہ جو ہوتا ہے، یہ کوئی بہت اس کی تفصیل سے ڈیٹیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ سماج میں ہے، یہ چیزیں دیکھنے کی بات ہے، ہم کسی کو ٹارگٹ کر کے یہ بات نہیں بول رہے ہیں۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، نظر مان لے کہ ہاں ایسا ہو گیا تو ہم جا کر کے وہاں ایسا کریں گے، فلاں کے لیے نام پہ روزے رکھ دیں گے، تو یہ شرک ہے اور کیا ہے۔ نظر اگر ایسے ماننا ہی ہے، ایک تو اس طرح کا نظر جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر نظر ماننا ہی ہے تو اللہ کے لیے مانے کہ ہم اللہ کے لیے ایسا کریں گے۔ یا اسی طرح سے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے لیے سجدہ کرنا، ہوتا ہے سجدہ، سجدہ جو ہے ہوتا ہے، اگر لوگ اس کو دیکھیں سمجھیں۔ میں ہر چیز کا نام لوں تو لوگ اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں، بعد میں بولیں گے کہ دیکھو یہ درگاہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ مزار کے خلاف بول رہے ہیں، اولیاء اللہ کے خلاف بات بول رہے ہیں۔ یہ بات جو آدمی مخالف ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں کے انتظار میں رہتا ہے کہ ایسی بات پھیلائیں، بات وہ نہیں ہے۔ کتاب اور سنت اللہ کی جو دین ہے اس کو جیسا ہے ویسا پیش کرنا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے لیے کسی کے لیے بھی سجدہ کرو، وہ باطل ہے، وہ شرک ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ آدم کو فرشتے نے کیوں سجدہ کیا؟ اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے کروایا، اور وہی اللہ تعالیٰ دوسرے کے سجدہ کرنے سے روک رہا ہے، اس لیے اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے بہت تفصیل میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے۔ میں نے ایسے کہ کراس کوشچن لوگ کرتے ہیں، نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کھاؤ، وہ بھی جانور ہے، یہ نہ کھاؤ، وہ بھی جانور ہے۔ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ جانور ہے، دونوں جانور ہے، ایسا کیوں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اس طرح سے بتایا ہے۔ یہودیوں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ کیا خرید و فروخت جو بزنس ہے، سیلز، یہ جو کام ہے، یہ وہ تو جائز کہتے ہو، اور سود کو جو ہے انٹرسٹ کو ناجائز بولتے ہو، جبکہ دونوں ایک ہی طرح سے، کچھ تو دونوں میں نزدیکی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کہا ہے اور بزنس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جائز اور بہترین عمل قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہاں سجدہ کر رہے ہیں، اب وہ سجدہ تعظیم کے طور پہ، اس کے طور پہ، ہم ان تفصیلوں میں نہیں جانا چاہتے، کتابوں میں ہیں، لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کے کسی کے لیے بھی سجدہ کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی سے بھی فریاد رسی کریں گے، کسی سے کو بھی مشکل کشا مانیں گے، کسی کو بھی فریاد رس مانیں گے، کسی کو بھی غوث مانیں گے کہ ہماری بگڑی بنا دے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی سے بھی فریاد کریں گے جس پہ صرف اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد میں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کورٹ میں آپ کا کیس ہے تو وہاں بھی تو جا کر کے وکیل رکھتے ہیں اور کرتے ہیں کہ ہاں جا کر کے ہمارا کیس لڑ دے، یہی تو حجت کے طور پہ اس طرح کے مولوی یہی تو پیش کرتے ہیں۔ یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو بولتے ہیں کہ دوا لکھ دیجئے، تو کیا آپ اس کو نہیں مانا؟ اتنی عقل کے اندھے یہ جو بات ہے، کوئی بھی آدمی جو توحید پرست ہے یا کوئی مسلم ہے، واقعی وہ یہ نہیں سوچ کے جاتا ہے کہ اس ڈاکٹر کو ہم شفا دینے والا مان کے جا رہے ہیں۔ ہم یہ مان کے جاتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، یہ پڑھا ہے، اس کے پاس وہ علم ہے کہ ہاں یہ چیز کے اندر یہ خاصیت ہے، وہ لکھتا ہے
اللہ کا نام لے کر کے ہم کھاتے ہیں اس سے شفا ہوتا ہے، اس میں شرک کی کہاں بات ہو گئی؟ ہم پریشانی میں کیس میں ہم نہیں لڑ سکتے تو وہاں پہ جا کر کے ہماری بات کو قانون کے سامنے رکھنا ہے تو وہ سب کوئی نہیں رکھ سکتا، وہ ایک قانون داں ہی رکھ سکتا ہے، تو وہاں پہ اس کو اس سے استغاثہ یا اس سے فریاد رسی یا مشکل کشائی کی بات کہاں آ جاتی ہے؟ یہ باتیں بالکل نہیں آئی۔ اس لیے ایسا لوگ بول کر کے لوگوں کو ایک طرح سے دھوکے میں رہتے ہیں یا کنفیوز کرتے ہیں، ڈاؤٹ میں رکھتے ہیں کہ اس کو پھر شرک نہیں کیوں نہیں بولتے، یا وہ بولتے ہیں کہ مانگنا مانگنا بولتے ہو، ماں سے آ کر کے بچہ جو ہے کھانا مانگتا ہے وہ شرک نہیں ہوا، ایسے لوگ بولتے ہیں۔ یعنی کم سمجھ اور کچے ذہن کے لوگوں کو مختلف طرح سے لوگ جو ہے بیوقوف بنانے اور الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے یعنی شرک جو ہے یہ ارتداد کنورژن دین اسلام سے پھر جانے میں سے ہے، اور یہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ من یشرک باللہ، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو شخص بھی شرک عبادت میں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اختیارات میں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا ہے برابر کے لیے۔ دوسری آیتیں ہیں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس کے لیے وہ ماواہ النار، اس کا ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ ابدی جو اس کی جگہ ہوگی وہ جہنم ہوگی۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ آگے اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ بے شک اس کو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، ساجی ٹھہرائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کو چھوڑ کر کے جو بھی دوسرا گناہ ہو جسے چاہے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے معاف کر سکتا ہے، اگر وہ اسی گناہ کی حالت میں بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا۔ لیکن شرک میں ہے اور توبہ کیے ہوئے بغیر مر گیا، توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آئے گی۔ دوسرا کوئی گناہ ہے، شرک کو چھوڑ کر کے کوئی کسی کو قتل کر دیا، زناکاری کی، کچھ بھی کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد افترى اثما عظیما، اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ گڑا، بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ کیوں؟ یہی تو ہے یہ یونیورس، یہ کائنات، یہ آسمان کی بناوٹ، یہ زمین کی بناوٹ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ پانی، یہ انسان کا وجود، یہ سب اپنے آپ میں گواہی دے رہے ہیں کہ خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رب ایک ہے، عبادت اسی کی ہوگی۔ تو گویا کہ اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلا رہا ہے، یہ جھوٹ باندھا کسی کو، کسی کے اختیار میں نہیں اللہ کو چھوڑ کر کے کہ کسی کی مدد کر سکے، تو پھر شرک کیوں کرتا ہے؟ وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ صراط مستقیم سے بہت دور چلا گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شرک جو ہے یہ ارتداد کنورژن جو دین اسلام سے نکلنا ہے اس میں سے اس کی سب سے بڑی شکل ہے۔ یعنی ہم اس سبجیکٹ میں بات کر رہے ہیں کہ کیا کام ہے، کیا امور ہے جس سے دین اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے، تو اس میں سے پہلی چیز ارتداد۔ ارتداد کا مطلب ہے ردت، ردت دین اسلام سے پھر جانا، کلی طور پہ اپنے ایسی بات کرے، ایسا کام کرے جس سے منحرف ہو جائے۔ کنورژن اس کا ہے۔ جو لوگ دین اسلام میں آتے ہیں دوسرے دھرم کو چھوڑ کر کے، اس کے لیے کنورٹ یا کنورژن جو استعمال کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ جو کوئی دوسرا دین چھوڑ کر کے اسلام میں آتا ہے گویا وہ امبریس کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے ایک سچائی کو، وہ جو ہے اپنی خوشی سے، راضی مرضی سے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ کنورژن میں وہ بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک ریمارک ہے، ہم لوگ جب کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو انگلش والوں کے لیے تو یہ بات ہمیں بتانا پڑتا ہے، اس کو لوگ کنورٹ یا کنورژن بولتے ہیں، ایسا صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے دین اسلام کو، امبریس کرتا ہے اپنی رغبت سے، اپنی مرضی سے، اپنے دل کی آمادگی سے اس کو وہ گلے لگاتا ہے۔ اور ارتداد تو وہ دین اسلام سے پھر جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ تو یہ ارتداد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کی جائے، چاہے عبادت کی شکلوں میں سے جو شکل بھی ہو۔ عبادت کی ایک ہی شکل نہیں ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا،
حج کرنا، نیکی کرنا، عبادت پوری زندگی کو شامل ہے اور عبادت کی تمام شکلوں میں سے. اس لیے ابن تیمیہ نے جو اس کی عبادت کے تعلق سے ایک بڑی مشہور تعریف جو کی ہے وہ یہ ہے: العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ تعالی ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. عبادت ایک لفظ ہے جو ہر اس کام کو، چاہے آدمی کی بات ہو، آدمی کا عمل ہو، شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو. یہ سب عبادت میں آتا ہے. جیسے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اللہ کو چھوڑ کے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، شرک ہے. ذبح کرنا ہے، ذبیحہ کرنا ہے، نذرانہ پیش کرنا ہے، قربانی، اللہ کو چھوڑ کے کسی بھی دوسرے کے لیے ولی اور فقیر کا تصور رکھتے ہوئے کسی بھی جو ہے لوگوں میں، یا نظر اور نیاز کے طور پہ، یا دوسرے کو یعنی غوث پیر اور مشکل کشا سمجھ کر کے کرتا ہے، تو یہ سب گویا یہ شرک ہے. مردوں کو پکارتا ہے کہ ہاں ہمیں بچا دے، ہماری مدد فرما، جو آج چل رہا ہے. یا اس سے قبر میں جو آدمی دفن ہے اس سے جا کر کے مدد مانگتا ہے، مردوں سے مدد مانگتا ہے. یہ سب جو ہے ارتداد، کنورژن، دین اسلام سے واپس پھر جانے والی بات ہے. یہ شرک کے جو بڑی شکلوں میں سے ہے اور یہ اس کو جو ہے بیان کرنا چاہیے اور یہ آدمی کے ذہن میں رہنا چاہیے. ٹائم ہمارا کتنا باقی ہے ابھی؟ بس 3 منٹ ہے، اب وقت ہو گیا. ٹھیک ہے، تو میں اسی پہ روکتا ہوں، آگے انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. 3 منٹ میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کنفیوژن ہے؟